ہم سب اکثر بعض اوقات ایسے لوگوں کے مرنے پر جاتے ہیں افسوس کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی مارا ہوتا ہے، اور اسے خودکشی کہتے ہیں۔ خود کا مطلب ہے اپنا آپ اور کش کا مطلب ہے مارنا، اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو قتل کرنا۔ تو جب ہم ایسے لوگوں کے فوت ہونے پر جاتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی مارا ہوتا ہے، تو ایسی موت جو ہوتی ہے وہ بہت ہی المناک ہوتی ہے، مطلب کہ لوگوں کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ لیکن وہ شخص جس نے اپنے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور ریسرچ کے مطابق ہر سال پوری دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خود ہی مار لیتے ہیں۔ اور جب لوگ اپنے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو ان میں جو زیادہ تعداد ہے دنیا کے لوگوں میں سے وہ عورتوں کی بنسبت مردوں کی ہے۔ مطلب پوری دنیا میں ہر سال جو لاکھوں لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں ان میں زیادہ تر خودکشی کرنے والے مرد حضرات ہیں، اور اس میں جو ایج ہے وہ 15 سال سے لے کر 30 سال تک کی عمر کے لوگ شامل ہیں۔ مطلب 15 سال سے 30 سال تک کی عمر کے درمیان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اپنے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ اور خودکشی کرنا جو ہے یہ بائبل مقدس کے مطابق گناہ ہے، اور بائبل مقدس کے اندر خودکشی ورڈ پوری بائبل میں، پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں کہیں بھی نہیں آیا ہے۔ لیکن بائبل مقدس کے اندر ہمیں 7 واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں پر لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی مار لیا، یعنی کہ خودکشی کر لی۔ اور یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ خدا کے لوگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہوہ خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور 6 جو ہیں یہ پرانے عہد نامے میں واقعات ہیں، اور ایک واقعہ جسے ہم سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں یہودا اسکریوتی کا، یہ نئے عہد نامے کے اندر شامل ہے۔ اور 8واں واقعہ اعمال کی کتاب کے اندر درج ہے جہاں پر ایک شخص نے خودکشی کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا، لیکن پالوس رسول نے اسے روک لیا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتے ہیں۔ اور ہم پاک کلام پرانے عہد نامے میں سے خروج کی کتاب اس کا 20واں باب وہ 13ویں آیت ہے، یہاں پر لکھا ہے تو خون نہ کرنا، تو خون نہ کرنا۔ یہ 10 حکم ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کو بنی اسرائیل کو دیے کہ جب وہ ملک کنعان میں پہنچیں گے تو انہوں نے کس طرح سے ان حکموں کے مطابق جو ہے وہ وہاں پر زندگی گزارنی ہے۔ تو 10 حکموں کی ترتیب جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اس میں سے جو پہلے 4 احکام ہیں، حکم ہیں، وہ انسان کا اور خدا کا تعلق ہے، یعنی کہ ہم میں سے ہر انسان کا جو سب سے پہلا رشتہ ہے وہ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد 5واں حکم یہ ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ تو اس کے بعد دوسرا رشتہ جو ہمارا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ہے، مطلب کہ ہر انسان کی زندگی کے اندر اس زمین پر سب سے زیادہ جو قریبی رشتہ ہے وہ اس کا اپنے والدین کے ساتھ ہے۔ اس لیے بچوں کو اس بات کی پہچان کروانا بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے سب سے خاص اس دنیا میں ان کے ماں باپ ہیں، کیونکہ بہت دفعہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو اس طرح سے ان کی بات نہیں سنتے جس طرح سے پاک کلام حکم کرتا ہے۔ تو بچوں کا زمین پر سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ والدین کے ساتھ ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 6واں حکم ہے کہ تو خون نہ کرنا، اور باقی 4 حکم بھی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جس علاقے کے اندر، جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں
وہاں پر ہمارا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ رویہ یا تعلقات جو ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے. مطلب ہمیں خون نہیں کرنا، ہمیں چوری نہیں کرنی، ہمیں زناکاری نہیں کرنی، ہمیں اپنے پڑوسی کی کسی بھی چیز کا لالچ نہیں کرنا. اور ان تمام احکام میں سے اگر کوئی کسی کو بھی توڑے گا تو وہ خداوند کے لوگوں کے اندر شامل نہیں ہوگا. اور نئے عہد نامے میں بھی یہ سیم ایسے ہی ہیں، یہ سارے کام کرنا منع ہے نئے عہد نامے کے اندر بھی. تو خون کرنا، خون کا مطلب ہے قتل کرنا، لیکن آج ہم اس میں صرف قتل کی وہ وجہ دیکھیں گے جس میں لوگ اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں مختلف ایج گروپ کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں مردوں کی تعداد عورتوں کی بنسبت جو ہے وہ زیادہ ہے. اور جو وجوہات ہیں خودکشی کرنے کی لوگوں کی، اس میں غربت ہے. اس میں پاکستان کے اندر ایک انگریز لیڈی کی ریسرچ کے مطابق خودکشی کرنے والے لوگوں میں ایسے نوجوان جوڑے ہیں جن کے درمیان ہر ٹائم لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اور پھر ان میں سے ایک جو ہے وہ تنگ آ کر اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے. اس میں ایک وجہ تعلیم بتائی جاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو پڑھنے والے بچے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے ٹاپ کرنا ہے، میں نے اتنے نمبر لینے ہیں، جب وہ اس اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پاتے تو بعض اوقات وہ اس بات کا اپنے اوپر اتنا صدمہ لیتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں. پھر اس میں قرض آ جاتا ہے. قرض کے نیچے دبے ہوئے لوگ بھی اس سٹیپ کی طرف جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مار لیں. پھر اس میں شادی شدہ جوڑوں میں بے وفائی بھی آ جاتی ہے کہ اگر شوہر بے وفا ہے تو بیوی سے اگر برداشت نہیں ہو رہا تو وہ یہ سٹیپ لے سکتی ہے، یا بیوی بے وفا ہے تو شوہر سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی اور وہ اس طرح کا جو ہے وہ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ رضامند ہو سکتا ہے. پھر اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے ارد گرد گھر سے باہر ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا لیتے ہیں جو ان کو بعد میں بلیک میل کرتے ہیں، اور ان کے پاس ان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی وہ ان سے بھی تنگ آ کر جو ہے وہ خودکشی کرنے کا سٹیپ لے لیتے ہیں. اور ایک عام بات جو ہم کی جاتی ہے، بعض اوقات میں نے بہت سے لوگوں کے منہ سے یہ سنا ہے، اس سے تو اچھا ہے میں ماری جاؤں، اس سے تو اچھا ہے میں مر ہی جاؤں. یا گھر کے اندر ایسے لوگ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ گھر کے لوگ جو اپنے آپ کو زخمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ جو گھر کی چیزوں کو توڑنے پھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو چیزوں کو نقصان پہنچائے گا ایک وقت آئے گا جب اس کا یہ دل کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے تو وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ بھی وجوہات ہیں جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. اس لیے شیطان کا یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے ہمیں یا کسی بھی انسان کو خودکشی کرنے کے لیے تیار کرنے کا کہ میں اس سے تو اچھا ہے میں مر ہی جاؤں. اس لیے اس جملے کو اگر آپ کے ارد گرد کوئی بولتا ہے تو انہیں منع کریں کہ یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، یہ درست نہیں ہے. اور خودکشی کرنے کے جو طریقے یوز کیے جاتے ہیں، کسی ہتھیار کے ساتھ لوگ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو اپنی وینز کاٹ لیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو اپنے اوپر مٹی کا تیل یا پیٹرول ڈال کر اپنے آپ کو آگ لگا لیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی چیز کے ساتھ رسی لٹکا کر جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال کر پھانسی لے لیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی دریا کے اندر کسی سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں اور وہ خودکشی کر لیتے ہیں. لیکن بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ تو خون نہ کرنا. بائبل مقدس جو ہے انسان کو خودکشی کرنے سے یا کسی دوسرے کو قتل کرنے سے منع کرتی ہے. یہ خدا کی مرضی ہے.
اس لیے جب معاملات چھوٹے لیول پر ہی ہوتے ہیں تو ان کو وہیں پر ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ بڑھتے کبھی ایسے حالات ہو جائیں کہ وہ ہمارے بس سے باہر ہو جائیں اور پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑے. اور اس میں ایسے نقصان بھی ہو جاتے ہیں جن کی کوئی تلافی نہیں ہے. مطلب اگر کوئی ماں خودکشی کر لیتی ہے تو اس کے بچے کدھر جائیں گے؟ اگر کوئی باپ خودکشی کر لیتا ہے تو اس کی جوان بیوی، اس کے بچے کدھر جائیں گے؟ تو یہ وہ نقصان ہے جو زندگی پر پھر کوئی بھی جو ہے وہ بھر نہیں سکے گا، یا بھر سکتا ہے کوئی. یہ قدرت کی طرف سے ہے. میں نے یاد رکھیے، میں نے کبھی کسی کو اس بات پہ الزام نہیں دیا کہ فلاں چاچی نے اچھا نہیں پوچھا، فلاں مامی نے اچھا نہیں پوچھا، پھپھو نے اچھا نہیں پوچھا، ماسی نے اچھا نہیں پوچھا. یہ قدرت کا ہی نظام ہے کہ ماں باپ کی جگہ جو ہے وہ بچوں کی زندگی کے اندر کوئی نہیں لے سکتا. یہ قدرت کا ہی نظام ہے کہ دوسری بھابھی بہن آ کر جتنا گھر کا کام کر دے، جو بیوی سنبھال سکتی ہے گھر کو وہ کوئی نہیں سنبھال سکتا. یہ قدرت کا ہی نظام ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ماموں چاچو ہیلپ کرنے والا ان چیزوں کو فل نہیں کر سکتا. تو یہ قدرت کا نظام ہے. اس لیے کبھی بھی اعتراض کی طرف مت جائیں، کیونکہ کسی پر بھی یہ ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری اگر ہے تو وہ شوہر پر ہے، بیوی پر ہے، خاندان پر ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو ہے وہ ان کی مشکلات میں مدد کریں، تاکہ وہ جو ہے کبھی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں کہ ہم ساری زندگی پھر جو ہے وہ پچھتاتے ہی گزار دیں. اور میں نے اپنی زندگی میں ایک بالکل نوجوان لڑکے کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا. ان کا ایک بیٹا تھا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو شوہر میں اور بیوی میں کوئی لڑائی ہوئی اور شوہر نے اپنے اوپر تیل ڈال کر جو ہے وہ اپنے آپ کو آگ لگا لی، اور 5-6 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ نوجوان اس دنیا سے چلا گیا. پھر ایک نوجوان بیٹا تھا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور وہ کچھ ایسے نوجوانوں کے ساتھ غلط کاموں کے اندر ملوث تھا، جیسے نشہ بیچنا یا اس طرح کے غلط کام کرنا. تو اس کی ٹیم کے لوگوں نے اسے نشہ پکڑایا کافی تعداد میں، اور جو ماں تھی وہ بھی ایسی تھی، اس کو بھی پیسے نظر آتے تھے. پولیس پڑی، ان کا گھر بہت بڑا تھا، حویلی تھی، اس نے وہ حویلی میں پھینک دیا نشہ. ماں نے پکڑ لیا، بعد میں اس نے ماں کو کہا کہ مجھے واپس کرو. ماں نے کہا میں نے تو نہیں کرنا. ادھر سے جن لڑکوں کے ساتھ اس کا گروپ تھا انہوں نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا. پولیس پڑ گئی. اس نوجوان نے سوچا میں تھوڑا ڈرامہ کرتا ہوں. اس نے بھی ایسا ہی کیا، اپنے اوپر جو ہے تیل ڈالا اور اپنے آپ کو آگ لگا دی. اور وہ نوجوان جو اس کے ساتھ اس کام کے اندر ملوث تھے، شامل تھے، انہوں نے دن رات ہاسپٹل کا پیچھا جو ہے وہ تب تک نہیں چھوڑا جب تک وہ نوجوان مر نہیں گیا کہ کہیں یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے دے. جیسے ہی وہ نوجوان قبر کے اندر دفن ہو گیا، اس کے بعد میں کون تو تو کون، کیونکہ تب تک ان کو اس سے یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ ہمارے خلاف پولیس کے اندر جو ہے وہ گواہی نہ دے دے اور ہم سارے کے سارے پکڑے نہ جائیں. تو میرے عزیزوں، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پھر نوجوان خودکشی کی طرف جاتے ہیں. اور جب یہ بات میرے سامنے آئی کہ مرد عورتوں کی نسبت زیادہ خودکشی کی طرف جاتے ہیں، تو یہ بات میرے لیے کافی حیرانگی کا باعث ہوئی. حیرانگی کا باعث میرے لیے یہ اس لیے تھی کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر مردوں کو زیادہ مضبوط، دلیر اور طاقتور اور ہمت والا سمجھا جاتا ہے. لیکن جب میں نے یہ بات میرے سامنے آئی تو پھر میں نے فیل کیا کہ نہیں، مرد بھی کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے وہ اس طرح کی بزدلی کا اظہار کرتے ہیں. اسی لیے پوری دنیا کے اندر ان کی تعداد خودکشی کرنے والے لوگوں میں زیادہ ہے.
تو اپنے آپ کو قتل کرنا بائبل مقدس اس سے منع کرتی ہے، ہمارا خدا اس سے منع کرتا ہے، بائبل کا قانون اس سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح سے جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، پاکستان کے آئین کے اندر بھی جو ہے وہ خودکشی کرنا جو ہے یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ لیکن پوری دنیا کے اندر کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ جی انسان آزاد مرضی ہے، وہ چاہے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، وہ چاہے تو وہ اپنے آپ کو مار سکتا ہے۔ وہ اس کی مثال ایسے ہی دیتے ہیں جیسے ہمارے پاس 2 سبزیاں یا 2 چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو ہمارا جس چیز کو کھانے کو دل کرے گا ہم وہ کھا لیں گے، جس چیز کو ہمارا نہیں کھانے کو دل کرے گا ہم نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی پر اختیار ہے، ہم چاہیں تو ہم اپنے آپ کو زندہ رکھیں، ہم چاہیں تو اپنے آپ کو مار دیں، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اور روم کی حکومت کے مطابق، یونانی حکومت کے مطابق، اور ایک اور ملک ہے جاپان، یہ وہ ملک ہے جہاں پر یہ قانون ہے حکومت کی طرف سے، یعنی کہ یہ ملکی قانون کے اندر یہ بات شامل ہے جی آپ چاہیں تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ اپنے آپ کو ختم کر سکتے ہیں، مطلب خودکشی کرنے کی وہاں پہ اجازت ہے۔ اور دنیا کے اندر جہاں پر انسان نے بہت ترقی کی ہے، وہاں پر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یورپ کے ممالک ہیں، وہاں پر ایسے ہاسپٹلز بھی بن چکے ہیں کہ وہ لوگ جو ایک دم سے کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتے، وہ ہاسپٹلز میں جا کر داخل ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کو ایسی میڈیسنز دیتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ اس میڈیسن کے ذریعے سے اور ان کی ان باتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے موت میں چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی خودکشی میں شامل ہے، کیونکہ وہاں پر ان کے ایڈمٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ موت میں چلے جائیں۔ تو میرے عزیزو، بائبل مقدس جہاں پر ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ کرنا گناہ ہے، وہاں پر بائبل مقدس یہ بھی تعلیم دیتی ہے کہ خونی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہر وہ شخص جو کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے یا اپنے آپ کو قتل کرتا ہے وہ خونی ہے، اور خونی لوگوں کا خداوند یسوع کی بادشاہی کے اندر کوئی اجر نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، وہ اس جگہ پر نہیں جا سکتے۔ تو جب وہ اس جگہ پر نہیں جا سکتے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، ابھی ہم بات کریں گے، ہمیں شیطان ہر وہ کام کرنے کے لیے اکساتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، ذہنی طور پر تیار کرتا ہے جو خدا ہمیں کرنے سے منع کرتا ہے۔ خداوند کیا کہتا ہے؟ تم زندہ رہو گے۔ بائبل مقدس میں پیدائشی کی کتاب میں جب خدا نے انسان کو بنایا تو بائبل میں لکھا، خدا نے کہا ہے کہ تم پھلو بڑھو، زمین کو معمور و محکوم کرو۔ یہ برکت کی، زندگی کی، سلامتی کی دعا تھی جو خدا نے انسان کو دی۔ پھر 10 حکموں میں خدا نے اس سے منع کیا۔ پھر جو ہے وہ یسوع مسیح جب آئے تو یسوع مسیح بار بار اپنی تعلیم میں کہتے ہیں، میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ میں زندگی کی روٹی ہوں، میں زندگی کا پانی ہوں، میں زندگی کا دروازہ ہوں۔ یسوع زندگی کی بات کرتا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ کیونکہ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یسوع مسیح جو ہے وہ زمین پر بھی انسان کے ساتھ زندگی کی بات کرتا ہے، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جو ہے یسوع مسیح اس کے ساتھ زندگی کی بات کرتا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کے پاس زندگی ہی زندگی ہے، امید ہی امید ہے۔ اور شیطان ہمارے حالات کو استعمال کرتا ہے، ہمارے حالات کے مطابق آ کر وہ ہم سے بات کرتا ہے،
बाइबल में लिखा है यीशु ने रोज़ा रख लिया 40 दिन का, और यीशु इंसान थे, उनको भूख लगी, तो शैतान ने यीशु मसीह के हालात को अब इस्तेमाल करने की कोशिश की। किस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की कि तू खुदा का बेटा है, अगर तू कहेगा तो ये पत्थर रोटियां बन जाएंगी। लेकिन यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से उसे जवाब दिया कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ज़िंदा ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। याद रखिए, ये जो रोटी हम खाते हैं, ये जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, ये सिर्फ हमारी इसी ज़िंदगी तक महदूद हैं। अगर हम एक टाइम का खाना नहीं भी खाएंगे तो हम ज़िंदा ही रहेंगे। बड़ी बात यह है कि खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना, खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पहचानना, उसकी बात को फॉलो करना, और शैतान को कभी ये मौका ना देना कि वो हमारे हालात को इस्तेमाल करके हमसे गुनाह करवाए, जैसा उसने यीशु मसीह से करवाने की कोशिश की। इसलिए हमें बड़ा होशियार होने की ज़रूरत है। हमें बड़ा जो है हर बात को सोचने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह नासरी तमाम कायनात का खालिक और मालिक, खुदा का बेटा इंसान बनकर इस दुनिया में आया, उसको किस चीज़ पर इख्तियार नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बातें इसीलिए लिखी गई हैं ताकि हम अपनी कामिल उम्मीद जो है वो यीशु मसीह पर रखें और ज़िंदगी के तमाम हालात के अंदर कभी भी उसको जो है वो ना छोड़ें। कुदरत पर किसको इख्तियार है? हवाओं पर, पानियों पर। ये मौजज़े क्यों लिखे गए हैं कि यीशु पानी पर चला, यीशु ने हवा और पानी को डांटा, ताकि हमें पता हो कि हमने कभी भी जो कुदरत का निज़ाम है, तूफ़ान है, इनसे इतने खौफज़दा नहीं होना कि हम नाउमीद हो जाएं। मौत, यायर की बेटी मर गई, नाइन शहर की बेवा का जवान बेटा मर गया, मरियम और मार्था का भाई लाजर मर गया। यीशु मसीह ने उनको ज़िंदा करके साबित कर दिया कि मैं ज़िंदगी देता हूँ। ऐसी बीमारियाँ जिनका उस टाइम में कोई इलाज नहीं था, यीशु मसीह ने उन बीमारियों से लोगों को शिफा देकर ये बात साबित कर दी कि मैं हर बीमारी से शिफा देने की कुदरत रखता हूँ। यीशु मसीह ने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी, गुनाहगारों की। यीशु मसीह ने गुनाहगारों को मुआफ़ किया। इसलिए जब से हमसे गलती ख़ता हो जाती है तो हमें कभी भी इतना पछताने की ज़रूरत नहीं है कि हम खुदकुशी करने का फ़ैसला कर लें। और मैं सोच रही थी कि यहूदा अस्करियोती जो था, उसने क्यों खुदकुशी कर ली? वो यीशु के 12 शागिर्दों में शामिल था, वो यीशु के साथ दिन रात रहता था, वो यीशु की बातें सुनता था, यीशु की तालीम सुनता था, और यकीनन उसने दूसरे शागिर्दों की तरह यीशु के मुंह से ये बात सुनी होगी कि मैं तीसरे दिन जो है वो मुर्दों में से जी उठूंगा। लेकिन यहूदा अस्करियोती को ये बात क्यों भूल गई, ये कलाम क्यों भूल गया? इसलिए भूल गया क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि उसके अंदर रुपए पैसे का लालच था और वो चोर था। और यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा हुआ है कि जब एक बदकार औरत ने यीशु मसीह के ऊपर कीमती इत्र डाला तो वहाँ पर यहूदा अस्करियोती ने एतराज़ किया, क्योंकि यीशु मसीह को खिदमत के दौरान जितने भी हदिये मिला करते थे वो सारे इसी के पास जमा होते थे। और बाइबल में लिखा है वो उनसे चोरी करके अपने ऊपर खर्च करता था। इसलिए मेरे अजीज़ों, कभी भी ऐसा रुपया पैसा जो खुदा के काम के लिए है, अगर कभी वो हमारे ज़िम्मे लगाया जाता है, हमें पकड़ाया जाता है, तो उसमें कभी भी खयानत करने का हमने सोचना भी नहीं है, क्योंकि खुदा जो है वो इस बात का लिहाज नहीं करता। और यहूदा को क्यों वो सारा कलाम जो दिन रात वो यीशु के साथ रहकर सुनता था, सीखता था, भूल गया? क्योंकि उसके अंदर लालच था, रुपए पैसे का लालच था, और हदिये की थैली से चोरी कर करके उसको इतनी आदत ये पड़ चुकी थी कि एक दिन उसने अपने खुदावंद को, अपने मसीह को, अपने उस्ताद को 30 रुपयों के इवज़ में
بیچ دیا، اور پھر بائبل میں لکھا ہے جب وہ ایسا کر چکا تو وہ سخت پچھتایا۔ اب پچھتانے کے ساتھ ساتھ اسے کلام کو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ یسوع نے کہا ہوا ہے میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، تو مجھے انتظار کرنا چاہیے 3 دن تک۔ یسوع مسیح جی اٹھے گا، میں اس سے معافی مانگ لوں گا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتا، اگر وہ پھانسی نہ لیتا، تو یقیناً جو ہے یسوع مسیح جب تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تھے تو خداوند اسے معاف کر دیتے، جس طرح سے اس نے پطرس کو معاف کر دیا۔ پطرس نے بھی 3 بار جو ہے وہ خداوند یسوع کا انکار کر دیا، لیکن جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھے ہیں تو یسوع مسیح نے پطرس کو پھر سے جو ہے وہ اپنے ساتھ لیا ہے، خدمت اس کے سپرد کی ہے، اسے شاگردوں پر لیڈر مقرر کیا ہے۔ لیکن یہ اس کے اندر کا لالچ تھا، یعنی کہ لالچ، چوری کرنا، ایسی باتیں جب ہماری زندگی کے اندر ہوتی ہیں تو پھر وہ کبھی ہمارا جو دھیان ہے وہ خدا کے کلام پر مکمل طور پر لگنے نہیں دیتی، اس لیے بڑے ہوشیار ہوں۔ لیکن اعمال کی کتاب کے اندر بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب پولس اور سیلاس جو تھے وہ پکڑے گئے اور ان کو مارا گیا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کو جو ہے وہ بینت لگائے گئے، بیڑیوں کے اندر باندھ دیا گیا، تو بائبل میں لکھا وہ دونوں پوری رات جو ہے ان پہ پہرے لگا دیے گئے ہیں۔ اس مصیبت میں بھی خداوند کے جو ہے وہ گیت گا رہے ہیں، بائبل میں لکھا وہ حمد کے گیت گا رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے کہ یکا یک خدا کی طرف سے بھونچال آ گیا۔ بائبل میں لکھا ہے سارے دروازے کھل گئے، قیدیوں کی بیڑیاں تک کھل گئے، اور جو داروغہ اس رات اس سارے کام کی سپرویژن کر رہا تھا اس نے سوچا کہ سارے قیدی بھاگ چکے ہیں، اب اس سے پہلے کہ صبح مجھے اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح سے نہ کرنے کی وجہ سے حکومت کے لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیں، میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو خود ہی قتل کر لیتا ہوں۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے اعمال کی کتاب میں کہ جب اس نے اپنی تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا تو پولس نے اسے بلند آواز سے کہا کہ تو اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب اسی جگہ پر موجود ہیں۔ اور وہ پولس اور سیلاس کے اس ایمان سے کہ یہ کیسے خداوند پر ایمان رکھتے ہیں جس نے ان کو اس مصیبت سے بھاگ جانے کا بھی موقع دیا ہے، لیکن یہ پھر بھی نہیں بھاگے، تو وہ داروغہ اپنے پورے خاندان سمیت بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اس نے بپتسمہ لیا، اس نے اپنے گھر میں لے جا کر پولس اور سیلاس کے جو زخم تھے وہ دھوئے، ان کو کھانا کھلایا۔ تو خداوند کے لوگوں نے خودکشی نہیں کرنی، بلکہ خداوند کے لوگوں نے خودکشی کرنے والے لوگوں کو روکنا ہے کہ یسوع مسیح ان کی ہر مصیبت کو جو ہے وہ حل کر سکتا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے آسمان کے اوپر، زمین کے اوپر جو خداوند یسوع نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہوئے تسلی دی کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اس کے پاس مکمل اختیار ہے۔ ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں ایمان میں زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنے حالات کی تبدیلی کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں اپنے حالات کی تبدیلی کے لیے جو ہے وہ خدا کے کلام کی باتوں پر غور کرنا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے حالات میں کیا تسلی دیتا ہے اور کیا حکم کرتا ہے کہ ہم کیا کریں گے تو ہم اس مصیبت میں سے نکل جائیں گے۔ ہمیں صبر کرنا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ایوب نبی کی مثال صبر کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ حالات چاہے انسان پر کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو جائیں، اگر وہ پورے دل سے ان حالات میں خدا کا وفادار رہے گا تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ خدا اسے بحال کرے گا۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب ایوب کی یہ ساری مصیبت، اور یہ سالوں پر محیط مصیبت تھی، یاد رکھیے یہ ایک دن کی، ایک سال کی مصیبت نہیں تھی، یہ بہت لمبی مصیبت تھی، یہ بہت لمبا غم تھا۔ 10 بچے اس کے شادی شدہ ایک ہی دن کے اندر مارے گئے ہیں، اور 10 بچے، 7 بیٹے، 3 بیٹیاں، ان کے خاندان
تو ذرا حساب لگائیں ہم کتنے لوگ ہوں گے. لیکن بائبل کہتی ہے سب کے سب ایک ہی دن میں مر گئے. مال و دولت، اپنے علاقے کا امیر ترین انسان، خان دوست بھی آئے تو تسلی دینے کے لیے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ تو نے ضرور ہی کوئی گناہ کیا ہوگا جو خدا نے تیرے اوپر اتنی بڑی مصیبت بھیجی ہے. ایسے تو خدا کسی کے اوپر اتنی بڑی مصیبتیں لاتا ہی نہیں ہے. لیکن اس نے ان تمام حالات میں صبر کیا، اور صبر کا رزلٹ ایک دن ایسا آیا کہ ایوب بحال ہونا شروع ہو گیا. اس ڈبل 10 ہی بچے پھر سے خدا نے اسے دیے. مال و دولت جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کی مصیبت سے، وہ ڈبل خدا نے اسے دیا. لیکن اس کے پیچھے اس کا صبر سے خدا پر ایمان رکھ کے قائم رہنا تھا. اسی 2 دن دعاواں کرنے، تیسرے دن اسی چاہنے ہیں کہ اگر انج نہیں ہویا تو پتہ نہیں خدا میری شیطان آتا ہے، وہ ہمیں شک میں ڈالنا شروع کر دیتے. مہینہ ہو گیا تم تو دعا کری، 2 مہینے ہو گئے دعا کر رہی ہو، ابھی تک تو تمہیں جواب ہی نہیں ملا. پتہ نہیں خدا ناراض ہے، پتہ نہیں خدا میری سن نہیں رہا، پتہ نہیں خدا نے سانو نہ مصیبتہ تو چھڑانا میں کہ نہیں چھڑانا. یہ نا امیدی کی باتیں ہیں، یہ کمزور ایمان کی باتیں ہیں. ہر حالات میں خدا پر صبر سے جو ہے وہ امید رکھنا، اور جلد بازی کرنے سے یاد رکھیے ہم سارے باز آئیں. جلد بازی ہمیشہ انسان کے لیے نقصان کو لے کر آتی ہے. خدا نے ابراہیم اور سارہ سے کہا میں تمہیں برکت دوں گا، لیکن جب سال گزر گئے کوئی ابھی تک وعدہ پورا نہیں ہوا، اوپر سے وہ اتنے بزرگ ہیں کہ وہ اولاد بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو سارہ جلد بازی میں پڑ گئی. اور اس نے ابراہیم سے کہا یہ میری لونڈی کو لے اور اس میں سے میرے لیے اولاد پیدا کر. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جیسے ہی ہاجرہ نے خود کو حاملہ پایا اس نے سارہ کی عزت ہی کرنا چھوڑ دیا. اور یہ کام کروانے والی کون تھی؟ سارہ. جلد بازی تھی یہ اس کی جلد بازی تھی کہ اس کی لونڈی، اس کی غلام اس کے سر پہ سوار ہونا شروع ہو گئی. تو جلد بازی کے جتنی بھی باتیں آپ بائبل مقدس میں پڑھیں گے، جلد بازی نے ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچایا ہے. اسی لیے پاک کلام ہمیں جلد بازی کرنے سے منع کرتا ہے. اسی لیے بائبل مقدس کہتی ہے سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرے ہو، کہ جلد بازی سے تم کچھ غلط نہ کہہ جاؤ، جلد بازی سے تم کچھ غلط کر نہ جاؤ. اور جلد بازی جو ہے یہ انسان کو بعض اوقات ایسا نقصان پہنچاتی ہے کہ جو زندگی بھر کبھی نہیں پورا ہوتا. تو اس طرح کے نقصان ہم کبھی نہ اٹھائیں. اس لیے ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے دعا کرنی ہے، ہم نے یسوع پر اس بات کا مکمل بھروسہ رکھنا ہے کہ یسوع مسیح مجھے جو ہے وہ ضرور ان تمام مشکلات سے نکالے گا. اور اگر اس کا پلان ہمارے لیے یہی ہے کہ زمین پر ہم اس کے نام کی خاطر مصیبتوں میں سے، دکھوں میں سے گزرتے ہوئے زندگی کو گزار کر چلے جائیں، تو پھر بھی ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا. اور کیا امید ہے لازر کے لیے کہ وہ شخص ہے جس کے بدن کو کتے چاٹتے ہیں، وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسی کے گھر کے بچے ہوئے ٹکڑے کھا کر جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر رہا ہے. لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس کے دکھوں کا اینڈ اس وقت ہو گیا جب وہ اس دنیا سے چلا گیا. تو پھر وہ کہاں پر ہے؟ پھر وہ آرام کی جگہ ہے، پھر وہ تسلی کی جگہ پر ہے. باپ ابراہیم نے کیا امیر آدمی کو جواب دیا کہ اب وہ یہاں پر تسلی پاتا ہے. اب اس کی زندگی کے دکھ ختم ہو چکے ہیں، اب اچھے دنوں کا اس کی زندگی کے اندر آغاز ہے، اور یہ اب اچھے دن اس کی زندگی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یاد رکھیے پرانے عہد نامے کے اندر نبیوں نے دکھ اٹھایا ہے. یرمیہ نبی کو سنگسار کر دیا گیا، ایک روایت کے مطابق ایک ہسٹری کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یسایہ نبی کو بائبل ہسٹری میں لکھا ہوا ہے آرے میں چیر دیا گیا. کو اس کے بھائی نے حسد کی وجہ سے جو ہے وہ قتل کر دیا.
यसु के शागिर्दों ने दुख उठाया, यसु मसीह ने खुद दुख उठाया, इब्तदाई कलीसिया ने जो है वो दुख उठाया है। इसलिए दुखों से, परेशानियों से तंग होकर हमने कभी ये फैसला नहीं करना कि हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो ख़त्म कर दें, क्योंकि जैसे ही कोई शख्स खुदकुशी करता है उसकी ज़िंदगी के दुख ख़त्म नहीं होते, बल्कि वो अबदी मुसीबतों में चला जाता है। दुनिया के अंदर जो उसको मुसीबतों का सामना है उनका तो कोई ना कोई हल मौजूद है, लेकिन जो जहन्नम की आग में चला जाएगा वो वहाँ से नहीं निकल सकता। क्या बाप अब्राहम ने कहा उस अमीर आदमी को कि बेटा ना तू हमारी तरफ आ सकता है और ना हम तेरी तरफ आ सकते हैं, और वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए हम दुआ करें, और आज हम दुआ करेंगे। सबसे पहले तो हम दुआ करेंगे कि खुदावंद हम खुद कभी जल्दबाजी में कुछ ना करें। फिर दुआ करें कि खुदावंद हमारे ख़ानदान के लोग, हमारे इलाके के अंदर कभी ऐसी मौत वाक़या ना हो कि जिसमें किसी इंसान ने खुद अपने आप को ख़त्म कर लिया हो। फिर हर साल जो पूरी दुनिया में लाखों लोग ये काम करते हैं, हम दुआ करें कि ये जो गुनाह है लोग इसको करने से बाज आएं। तो हम सारे अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कुदरत वाला है, वो मेहरबान है। सबसे पहले अपने लिए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, ज़िंदगी के खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे पाक कलाम में लिखा है कि तू ज़िंदगी का खालिक और मालिक है। तो इसलिए आया कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदावंद, तमाम हालात जो हम में से हर एक की ज़िंदगी के अंदर चल रहे हैं, खुदावंद आप उनसे वाकिफ़ हैं। आपसे हम में से कोई भी छुपा नहीं हुआ खुदावंद। इसलिए हमें दलेर बनाएं, हमें हौसला दें, क्योंकि आप हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं मेरे खुदावंद। हम जल्दबाजी से कभी कोई ऐसा काम ना करें मेरे खुदावंद जो हमारे लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, हमारी कौम के लिए नुकसान का बाइस हो। खुदावंद खुदा ताला, खुदावंद खुदा ताला, यसू के नाम से हम दुआ करते हैं कि आए खुदावंद हमारे इस एरिए के अंदर, हमारी पूरी कौम के अंदर, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जिसके कानून के मुताबिक भी खुदकुशी करना गुनाह है, खुदावंद खुदकुशी की जो तमाम आए खुदावंद खुदा शरा है वो यसू के नाम से ज़ीरो होना शुरू हो जाए। खुदावंद हम पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जब बहुत से लोग हर साल अपनी ज़िंदगियों को जो है वो ख़त्म करके आए खुदावंद खुदा तुझसे जुदा हो जाते हैं, खुदावंद खुदा ताला तू इस स्पिरिट को यसू के नाम से हम स्टॉप कर देते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं कि लोग इस काम से बाज आएं। खुदावंद दुआ करते हैं कि लोग आए खुदावंद तुझ पर ईमान रखें, उम्मीद लाए मेरे खुदावंद। और खुदावंद तू हमारी मदद कर ताकि हम पालूस की तरह, सिलास की तरह ऐसे लोग जो खुदकुशियां करने का सोच रहे हैं मेरे खुदावंद, उनको तसल्ली देने वाले बन सकें, उनको उम्मीद देने वाले बन सकें कि यीशु मसीह ही उम्मीद का सर चश्मा है जिसके पास इंसान की हर मुसीबत का, हर मुश्किल का हल है। खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले और तू ही तमाम ज़मीन पर सरबुलंद हो मेरे खुदावंद। हमारी मदद कर, हमारी मदद कर मेरे खुदावंद। हमें जोर दे, कुव्वत दे मेरे खुदावंद, ताकि हम ये खुशखबरी पूरी दुनिया के अंदर लेकर पहुंच सके मेरे खुदावंद खुदा ताला। तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। खास तौर अपने घर के नौजवान बेटे बेटियों के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। लड़ाई झगड़े को डांटें। लड़ाई झगड़ा भी जो है वो जल्दबाजी से जो है फिर लोगों को फैसला लेने के लिए बाज़ों का तैयार कर देता है और वो गलतियां कर बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी हो, खुदावंद तेरी प्रस्तीश हो। जलाल के बादशाह तो अपना हाथ बढ़ाकर हमें छू ले मेरे खुदावंद और तेरी सिताइश हो।